نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمتیں، اتنی شانیں ہیں جو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، پھر آگے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنا وہ آگے انہوں نے بیان کیا، اور ان کے بیانات کو محدثین نے اپنی کتابوں میں درج فرمایا سند کے ساتھ. پھر جو اللہ رب العزت کی جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، ان کتابوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان میرے پاس موجود ہیں وہ کتابیں، تو وہ اور پھر 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے جو علماء اسلام ہر قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شانوں کو جو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، یقین کیجئے وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت پر مبنی یہ شعر ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر لگا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرتا چلا جائے، ایک عظمت و شان کا ایک کسی کو بھی نہیں بیان کر سکتا. بہرحال، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا خوبصورت، آپ نے فرمایا ما امدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد. سبحان اللہ. آپ نے بھی یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، محاسن، محمد کو بیان میں نہیں کرتا. حالانکہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی طویل باتوں کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم شاعر تھے. فرمایا ما مدحت محمد میں مقالتی، لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اپنے اشعار میں بیان نہیں میں نے کیا، ولیکن مدحت بمحمد. اصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے میں نے اپنے شعروں کو خوبصورت بنایا ہے. میں نہیں بیان کر سکتا. ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ جس کی زبان پر سرکار کا نام آ جائے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہو جاتا ہے، خدا کو پیارا. علماء نے ایک بات بڑی خوبصورت کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے. فرمایا اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق مالک ہے. اسی نے یہ ساری کائنات بلا شرکت غیر اسی نے بنائی ہے، وہی اس کو چلاتا ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا خالق ہے. اور اس کا ذاتی نام اللہ جل جلالہ وعز اسمہ ہے، اور اس ذات نے اپنا اس کا ایک بہت ہی پیارا محبوب حبیب اس نے بنایا جو کائنات کا خلاصہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں اس نے نہیں، ہستی مخلوق میں کوئی اس کے مساوی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس سے بڑھ کر اس کے بارگاہ میں نہیں ہے. اس کو دو نام اسی نے رکھے، اسی نے دیے ہیں، محمد، احمد. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں. زمین والوں کے لیے رکھا محمد، آسمان والوں کے لیے رکھا احمد. فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور زمین والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، دونوں ناموں میں. فرمایا ذرا غور و فکر کرو، سوچو. اللہ رب العزت نے جب اپنا بھی نام تو اللہ
دونوں ہونٹ الگ ہو جاتے ہیں، دونوں لب الگ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اس نے مخلوق الگ الگ پیدا کی ہوئی ہے، یہ ساری کائنات بنائی ہے، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں، جو کچھ بھی ہے، سب کا خالق وہ ہے۔ اس نے فرمایا غور و فکر کرنے والے سمجھ جائیں کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں۔ فرمایا تاکہ جب بولو نا تو تمہارے لب ہی بتائیں کہ میں اکیلا ہوں، اللہ کو ہو جائیں اور بھائی میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس کا نام لیتے وقت دو ہونٹ آپس میں نہیں مل سکتے، باقی کو کیا ملے گا؟ اللہ بولے میں دیکھنا، جب بھی اللہ کا نام لیں گے لب الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دو نام دیے، جب بھی سرکار کا نام لیا جائے گا لب آپس میں مل جائیں گے۔ فرمایا پہلے لبو آپس میں ایک دوسرے کا بوسہ لو، چومو ایک دوسرے کو، اس کے بعد تمہارے لبوں سے نکلی ہوئی آواز دوسرے کے کان تک جائے گی، محمد۔ دونوں الفاظ مل جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری کائنات کو بنایا میں نے ہے، مگر یہ ساری کائنات کو جمع کرنے والا میرا محبوب ہے۔ تو اس لیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ بہت بڑے دنیا کے ورلڈ فیمس، جن کا مختلف حوالوں سے شیخ سعدی یہ صرف مسلمانوں کی کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ایک مسلمہ بڑے شخصیات میں سے ایک ہے، جس کو مسلم غیر مسلم دونوں ان کے مانتے ہیں کہ یہ دنیا اقوام متحدہ پر ان کے اشعار ہیں، یعنی پوری دنیا کے جہاں انسان بیٹھتے ہیں نا، تو انہوں نے وہ جس آدمی کے شعر کا انتخاب کیا ہے نا کہ ہم اس پر کس کہاں لکھیں گے، تو شیخ سعدی کا شعر ہے۔ اقوام متحدہ کی بلڈنگ پر شیخ سعدی کا شعر ہے، آپ دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ لیں، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ آپ فرماتے زبان تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل بزیر۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ پاک جے تو نے یہ زبان دی ہے نا، تو میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، جب تک میرے منہ میں زبان حرکت کرتی رہے، اس زبان سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے مجھے کوئی کام نہیں لینا۔ یہ زبان صرف سرکار ہی کے لیے چلے، آپ ہی کے ذکر میں کھلے۔ اگر میں اس طرف چلا گیا تو بڑی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ جو ہے نا، غالب اردو زبان کا سب سے بڑا شاعر مانا گیا ہے، اردو زبان کا بہت بڑا شاعر غالب کو غالب نے بڑی، یعنی جس کے انگریزوں کا یہ یعنی بادشاہوں کا استاد تھا۔ یہ جب انہوں نے قبضہ کیا برطانیہ نے بر صغیر پر، تو انہیں ضرورت محسوس ہوئی کچھ زبان وغیرہ کے معاملے، تو اسی کو وہی ان کا بھی استاد تھا۔ یہ بہت زبان کے بہت ماہر ترین انسان تھا، اور جس کو مسلمات میں سے ہے کہ غالب اردو کا ایک بڑے بلکہ سب سے بڑا شاعر ہے۔ بھائی غالب سے کسی نے کہا، غالب تو اتنی غزلیں کہتا ہے، کمال سے کمال اشعار پڑھتا ہے، تیرے چرچے ہیں دنیا بھر میں کہ تو جب بھی گفتگو کرتا ہے تو کمال درجے کی کرتا ہے، ساری زندگی میں تو نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان کی ہے؟ اس نے ایک ہی شعر کہا لیکن غضب کر دیا، بات ایک ہی کی لیکن وہ سارے اس کے لٹریچر پر وہ شعر ایک ہی باری ہے۔ اس نے کہا ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ ایک ہی شعر کہا لیکن جو کہا اس نے پھر حد کر دیا، حد تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو کیا کمال اس نے کیا۔ اس نے کہا ساری زندگی میں نے، جانتے ہو میں نے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کچھ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے میں ڈرتا رہا ہوں۔ ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنا ہم نے خدا پر چھوڑ دیا ہے۔
یہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عظمت کو کوئی سمجھے کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد داستہ، اس لیے کہ سوائے خدا کے سرکار کی عظمت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ جب بھی میں عاجز ہو جاتا ہوں، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے، ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہے، وہ میرے پاس ذہن کی رسائی نہیں ہے، میرے ذہن کی وہاں تک پرواز ہی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں دے کر میں نے کہا سلامتی اسی میں ہے کہ یہ خدا ہی کا کام ہے، وہی جانتا ہے، وہی کام کرے۔ میں نے اس لیے کیونکہ میں نے اپنے عجز کو، اپنی بے بسی کو، میں نے اپنے یقین کو کر لیا کہ میں بے بس ہوں اس چیز کے سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میں بے بس ہوں۔ میں نے آج اپنے عاجزی بے بسی کا اظہار کر دیا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ میرے پاس سرکار کی کسی عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ تو بات یہ ہے جی، یہ میں نے تمہیداً جب باتیں اس لیے عرض کی کہ بھائی جو کچھ بھی جتنا وقت گزارے، جو کچھ بھی کہیں، اصل میں یہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کرتے ہیں۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی عظمت و شان اور آپ کے جو محاسن اور فضائل و کمالات کو بیان کرتے وقت جو بھی وقت گزرے گا، شاید ان میں سے کوئی وقت اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے اور وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بس یہی بات ہے، ورنہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں۔ تو آج سے فی بیان نسب ہی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ بیسیکلی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب بھی اس خدا تعالی اللہ رب العزت نے، وہ پہلے میں بات کر چکا ہوں، یہ کائنات کی اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر اسی سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ جب بھی ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک سے دوسری مخلوق کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی مجھے بہتر میں رکھا۔ کائنات میں جب بھی ایک مخلوق سے دوسری مخلوق وجود میں آئی تو مجھے اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہی بہتر میں رکھا، ہمیشہ ہی۔ اب میں تفصیلات میں چلا جاؤں تو بات لمبی ہو، اب میں صرف آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، غور و فکر کے لیے۔ دیکھیے موٹی موٹی سی بات ہے کہ مخلوق ہے جس زمین پر ہم رہتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے جو ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، نہ اس میں حرکت ہے، نہ اس میں گروتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک جیسی رہتی ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتی، گروتھ بھی نہیں کر سکتی، ریجنریشن بھی نہیں کر سکتی۔ اور ایک وہ ہے کہ جس میں گروتھ ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے پتھر ہے، مٹی ہے، اس میں گروتھ نہیں ہے، اس کو ہزاروں برس جیسے رکھو گے یہ ایسی رہے گی۔ لیکن درخت ہے تو یہ بھائی ایک اگر ختم ہو جائے گا تو اس کا بیج ڈالو دوسرا اسی طرح کا آ جائے گا، وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا آگے بیج ڈالو پھر وہ اسی طرح اپنے وجود برقرار رکھے گا۔ تو اس کی نسبت، مٹی کی نسبت، جو مٹی خدمت کرتی ہے درخت کی، مٹی نہ ہو تو درخت نہیں ہے، تو مٹی سے درخت ایک گنا آگے ہے۔ یہ جتنے بھی سبزہ ہے نا یہ ایک گنا ان سے آگے ہے۔ اب یہ جو ری جنریشن ہے، گروتھ کرتی ہیں چیزیں، انہیں میں سے پھر آگے دو قسم کی چیزیں ہیں۔ چیزیں تو صرف درخت یا یہ جڑی بوٹی پودے یہ تو نہیں ہے نا جی، ان میں سے ایک بہتر یہ ہیں کہ جو حرکت کرتے ہیں، اپنی گروتھ بھی ہے ان میں، حرکت بھی ہے، اور حرکت بھی اپنی مرضی سے ہے۔ یہ جتنے چرند پرند جانور ہیں یہ گروتھ کی صفت میں تو درختوں پر ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایک خوبی ان سے بہتر ہے کہ یہ حرکت کر سکتے ہیں، درخت حرکت نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ان میں زیادہ ہے نا جی،
اچھا یہ جو حرکت کرنے والی مخلوق ہے ان میں سے ایک مخلوق اور بہتر ہے کہ اس میں یہ ساری خوبیاں درختوں والی بھی موجود ہیں اور جانوروں والی بھی ہیں، لیکن ایک خوبی اس میں ایکسٹرا ہے، وہ عقل کی ہے، سوچ و بچار کی ہے، نتائج نکالنے کی ہے، تمیز کرنے کی ہے، وہ انسان ہے۔ انسان جانوروں سے بہتر ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جانوروں سے بہتر ہے، غور و فکر تو کرتا ہے نا، وہ بول سکتا ہے۔ تو بھائی آپ ایسے بات کرتے جائیں، یہ کہیں اسی طرح فرشتوں کا معاملہ ہے، آگ بھی روشن ہوتی ہے، اور یہ جو روشنی بھی حقیقت میں تو یہ آگ ہی ہوتی ہے نا، پر اس میں ایک فرق ہے، آگ سے اللہ رب العزت نے پیدا کیے جنوں کو، اور اس کی روشنی سے خدا نے پیدا کیا فرشتوں کو، لیکن ان میں بھی ایسی ہی تقسیم ہے۔ یا آپ سوچتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق کو خدا تعالی نے بنایا تو مجھے ہمیشہ ہی اس میں رکھا جو اس سے پہلی سے، یعنی دو میں سے جو بہتر ہوتے ہیں وہاں میں رہا ہوں ہمیشہ۔ جب سے یہ کائنات کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، آغاز سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تک ایک سے دوسری چیز بنی، خدا نے وجود بخشا، اور مجھے خدا نے ہمیشہ بہتر میں رکھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ میرا ظہور ہو گیا، فرمایا میں نسب کے اعتبار سے بھی، اصل کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی، جگہ کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، ہر حوالے سے، ہر نقطہ نظر سے، ہر زاویہ نگاہ سے میں سب سے افضل ہوں۔ جس بھی نقطہ نظر سے کوئی دیکھے گا نا، کسی بھی جگہ سے سٹارٹ کر لے، یعنی کائنات کے آغاز سے لے کر میرے ظہور تک، کسی بھی جگہ سے جب دیکھے گا نا تو میں ہمیشہ ہی افضل میں ہوں۔ کیا بات ہے، ہمیشہ ہی افضل میں۔ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ نَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم هو ابو القاسم۔ مسلمانوں، اپنے پیارے محبوب اپنے نبی کے نام کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کنیہ ہے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا نامی اور اسم گرامی ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، دو آپ کے ذاتی نام ہیں، باقی سب کے سب سرکار کے صفاتی نام ہیں۔ محمد نام زمین والوں کے لیے ہے، احمد نام آسمان والوں کے لیے، قرآن پاک میں دونوں کا ذکر ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ، اور ان کے والد کا نام حضرت عبد المطلب، اور ان کے والد کا نام تھا ہاشم، اور ان کے والد کا نام تھا عبد مناف، اور ان کے والد کا نام تھا قصی بن کلاب، اور ان کے پھر آگے مرہ، پھر آگے کعب، پھر بن لعی، پھر بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے۔ یہاں تک حضرت ابن دہیہ کہتے ہیں کہ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عدنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک یقیناً، اور یہ سرکار نے خود بیان فرمایا، وَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ، حضرت عدنان کے آگے تجاوز نہیں کیا۔ لیکن ایک اور بات یہ یقینی یا کہ آگے تفصیلات ہیں، جو فرمایا وہ تفصیلات وہ یقینی نہیں، یہاں تک یقینی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہونا یہ یقینی بات ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے آباء و اجداد میں ہونا یہ بالکل یقینی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہونا یہ بالکل یقینی بات ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہونا یہ بھی یقینی ہے۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام اور پھر حضرت آدم علیہ السلام، یعنی یہ بعد آگے جو تفصیلات آتی ہیں حضرت عدنان پر، پھر آگے جو، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام تک تقریباً کوئی 6,500 ہزار سال کا وقفہ ہے۔ اگر ایک 100 سال میں 4 بھی آپ پشتیں کہیں تو پھر بھی یہ کئی 100 پشتیں بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مثلاً اگر 1000 سال 4 پشتیں ہم شمار کریں تو 1000 سال میں تو 40 پشتیں بن جاتی ہیں، اور 40 کو اگر ضرب دے دیں آپ 6 کے ساتھ تو یہ کوئی 200-250 پشتیں بنیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ حضرت عدنان تک جو آپ کا نسب ہے یہ تو بالکل سرکار، آپ نے خود بھی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف میں فرمایا، کان اذن تصب لم یجاوز معد ابن عدنان ثم یمسک ویقول کذب النسابون مرتین او ثلاثا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا نسب بیان فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب مبارک بیان فرماتے ہیں حضرت معد بن عدنان تک، اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے زیادہ آگے جو تفصیلات کے ساتھ بیان کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، یعنی اس کے آگے کی جو تفصیلات ہیں وہ یقینی نہیں ہے، ظنی ہیں سارے، یقینی یہاں تک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن حکیم کی آیت سے ثابت کیا، آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کے آگے نہ جاؤ کیونکہ غلطی کا امکان موجود ہے، اور یہ ادب کا است زیر آسماں از عرش نازک ترست نفس گم کردہ میں آیت جنید و با جدید این جا۔ فرمایا یہ ادب کی جگہ ہے، یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام اور بڑے بڑے عظیم المرتبت فرشتے بھی اپنے سانسیں روک کر آتے ہیں۔ اگر کہیں غلطی سے تمہارا کوئی ایسا نام لے لیا کہ جو سرکار کے آباء و اجداد میں نہیں ہے تو بھائی یہ بے ادبی میں شمار کر لو گے۔ اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک یقینی طور پر معلوم ہے ان کو تو بیان کریں، اس کے آگے بیان اگر کرنا بھی ہے تو یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے علم کے حد تک ہے، باقی علم اللہ کے ہاں ہے، ہمیں یقینی طور پر پتہ نہیں ہے۔ باقی علماء نے تو بیان کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک کیا ہے، لیکن وہ چونکہ جو حضرت آدم علیہ السلام تک نسب آپ کا جاتا ہے جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ تورات کی مدد سے، انجیل کی مدد سے، زبور کی مدد سے، باقی اور چونکہ ان کتابوں میں چینجنگ آ گئی ہے، چونکہ ہے تو سارے کے سارے ابراہیمی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی، اسی لیے جو انجیل میں بائبل میں وہ شروع ہی نسب سے کرتے ہیں، وہ نسب ہی سے شروع کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر اسی طرح ہمارے مورخین سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک لکھا ہے، لیکن بھائی بات یہ ہے وہ یقینی نہیں ہے، جو ان کتابوں میں چینجنگ آ گئی اور اس کی وجہ سے کوئی ان کی تحریف قرآن پاک میں خود بیان کر دے کہ اس میں تحریف موجود ہے، تو لہٰذا
ہمارے پاس کوئی یقینی علم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت عدنان تک اپنا سلسلہ نسب خود بیان کیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس کو بیان کیا، درج کیا اسناد کے ساتھ، تو یہ یقینی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تمہارے پاس جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کی خبر نہیں آئی؟ وہ کون ہیں پہلے؟ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور جو ان کے بعد آئے۔ فرمایا لا یعلمهم الا اللہ، جو ان کے بعد آئے نا وہ اتنا ایک طویل زمانہ درمیان میں کہ ان کے بارے میں سوائے خدا کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے علم کی نفی فرما دی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد اور سمود آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تقریباً کوئی 3000 سال کا وقفہ ہے۔ 3000 سال وہ ہوئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر اس کے درمیان عاد و سمود ہیں، اس کے درمیان اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ تو فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی علم کی نفی فرمائی ہے، تو فرمایا کاذب النسابون یعنی انہم یدعون علم الانساب ونفی اللہ علمها عن العباد۔ فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ جو نسب دان ہے نا یا رب، فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ خدا نے اس کے علم کی نفی کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے میرے، تو یہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل یقینی طور پر فلانا فلاں 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 حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم صاحب کوئی یقینی طور پر نہیں پہنچ سکتا ہر کڑی کو۔ ہاں ویسے میں نے کہا یہ یقینی ہے، وہ میں نے عرض کر دی، وہ بالکل یقینی باتیں ہیں، لیکن باقی ہر کڑی ایک 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 وہ نہیں ہے۔ واتفقوا علی ان نسب نبینا و حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم یرجع الی اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام۔ فرمایا اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اس بار بھی کوئی دو رائے نہیں۔ تمام علماء اسلام اور تمام بلکہ یہود نصارہ اور تمام یعنی جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں یہ سب اس پر متفق ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت کنانہ کو خدا نے چنا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا شجرہ نسب مسلم شریف حدیث پاک ہے خود ہی بیان۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت من خیر قرون ابن آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ظہور تک میں ہمیشہ ہی سب سے جو کائنات میں اس زمانے کا بہترین فرد ہوتے تھے نا، بہترین قبیلہ، بہترین خاندان، بہترین ماں باپ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک میں ہر زمانے میں جو اس ہر زمانے کے جو سب سے بہتر لوگ تھے میں ان میں رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہے، جیسے ہیرے کو چھانتے جائیں تو چھانتے جو فائنل اس کی جو شکل رہتی ہے نا، میں وہ ہوں ہر زمانے میں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، یہ ابو نعیم طبرانی میں حدیث پاک ہے، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى بنی ابی افضل من بنی ہاشم۔ بھائی جبرائیل علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے یقینی طور پر پہلے ہیں، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کہ آپ کا وجود، آپ کا ظہور بعد میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ویسے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی سے پیدا ہوئے ہیں، وجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی چونکہ کائنات کا پہلا نقطہ آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، باقی یہ فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہیں، باقی ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے زمین کو بالکل مشرق مغرب ہر اس کا حصہ، چونکہ انسان زمین پر ہی ہے نا، انسان کسی بھی سوائے زمین کے باقی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان ہو، یاد رکھیں۔ آدم علیہ السلام تھے جنت میں، جنت میں سے خدا تعالیٰ نے اتارا آدم علیہ السلام کو زمین پر، انسان زمین پر ہی ہے، اور ابھی انسان تو بڑی کوشش کر رہے ہیں جہاں فلاں جگہ فلاں جہاں مرضی چلے جاؤ انسان سے زمین پر رہ سکتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو اتارے زمین پر ہے، یہ جب تک بھی اللہ کو منظور ہے نا یہ زمین پر ہی رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے مشرق مغرب، مقصد شمال جنوب جو بھی زمین میں نے سارے کو دیکھا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا اس پوری خطہ زمین پر، چونکہ انسان یہاں ہیں اور انسان خلاصہ کائنات ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہو یا سرکار کے خاندان کی مثل کوئی دوسرا خاندان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ آپ سب سے افضل، آپ کا خاندان سب سے افضل، آپ جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر سب سے افضل، آپ کو جو خدا نے کتاب عطا کی وہ کتاب سب سے افضل، اور جو خدا نے آپ کو امت عطا کی وہ امت سب سے افضل ہے۔ فرمایا میں نے، یہ حدیث پاک ہے طبرانی شریف میں، ابو نعیم میں ہے، کہ میں نے کوئی کائنات میں ایسی چیز یعنی نہیں دیکھا، جب انسان ہے ہی صرف زمین پر ہے اور انسان سے افضل کوئی ہے نہیں کوئی چیز، تو فرمایا اس انسانوں میں سب سے افضل کو ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ گواہی کس کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی، جو انسانوں سے بھی پہلے ہیں، جن کا وجود آدم علیہ السلام سے بھی یہ جو جسم یہ وجود ہے وہ ان کا پہلے ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے یہ دیکھی ہوئی ہے بھائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں آپ نے فرمایا کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا یعنی ہے نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو، سب سے افضل ذات۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بجائے ادھر ادھر غفلت کا شکار ہونے کے، مسلمانوں کو چاہیے اپنی قسمت پر ناز کریں۔ یہ وہ دولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے جس کے لیے میں انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا، انبیاء اکرام نے خدا سے دعائیں کی ہیں، صرف خواہشیں نہیں کی، دعائیں کی ہیں، اور صحیح حدیث ہیں، دعائیں کرتے رہے ہیں یا اللہ پاک ہمیں وہ امت عطا کر دے، نہیں تو یا اللہ پاک ہمیں ان کا امتی ہی بنا دے۔ میرے بھائی اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر دعا کے سرکار کا امتی ہونے کا شرف بخش دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم کیا ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں خود اپنی معرفت نہیں ہے، ہمیں اپنی شناخت نہیں۔ اگر شناخت ہو جائے ہم کبھی ادھر ادھر نہ جائیں، ہمارے ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو۔ تابع کیوں نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ کی خبر ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس پیغمبر کی امت ہیں، کس اللہ کے نبی کی امت۔ ہمارے پاس کیا خدا نے یہ پوری کائنات میں عبد العباد تک قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔
اور اسلام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری اللہ نے فضیلتیں اہل ایمان کو عطا کی اور بلا محنت عطا کی ہیں، بغیر کسی محنت کے دی ہے۔ اب ہاں اگر اس نعمت کی ناشکری کریں گے پھر خدا کا فرمایا ان تعدوا نعمت فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے نا میں تمہیں مزید عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لو۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر پر میں اور تمہیں عطا کروں گا، لیکن اگر میری نعمت کی ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ دوسری بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ کس قدر ناشکری ہے، کس قدر ناشکری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔